نے کہا تھا نا کہ شاہ برا انسان نہیں ہے، کچھ تو ہے ان کی زندگی میں جو میں نہیں جانتی۔ دیکھو آج سب پتہ چل گیا۔ میں تو ابھی تک شبنم بیگم پر حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں تھی۔ ماں تو اپنے بچے کے لیے ہر خوشی بھول جاتی ہے، اپنے بچے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ماں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور ایک وہ ماں تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ وہ کیسے مرتضیٰ انکل کی محبت کے ساتھ وفا نہیں کر پائی؟ کیا کوئی عورت اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اس عورت کی وجہ سے کتنا کچھ جھیلا ہے۔ ہاں گڑیا، میں بھی خود یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ عورت کیسے اتنی بے وفا ہو سکتی ہے۔ لیکن اب تمہیں زین بھائی کو سنبھالنا ہے، اپنی وفا کا ان کو یقین دلانا ہے، انہیں عورت کے ایک نئے روپ سے ملوانا ہے۔ شاہ غصے سے بھرا کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جہاں یشل دنیا جہان سے بے خبر اسی کی ڈائری کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشانات تھے، جسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ شاہ غصے سے بھرا اس کے سر پر جا پہنچا، اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی، جس کی وجہ سے یشل کی آنکھ کھل گئی۔ شاہ آپ کب آئے؟ یشل نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈائری کو ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ شاہ میں تو بس کیا جاننا چاہتی تھی تم میرے بارے میں؟ کیوں تم مجھے چین سے جینے نہیں دیتی؟ شاہ کمرے میں موجود ہر چیز توڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میری بات تو سنیں۔ یشل نے اسے کچھ بتانا چاہا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے مس یشل جوان صدیقی۔ میرے کمرے سے کیا، میری زندگی سے، اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان موجود ہر رشتے کو ختم کر دوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ یشل جو اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس کا اور شاہ کا رشتہ اتنا ہی کمزور تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر ختم ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ شاہ اسے کچھ اور کہتا، وہ بھاگتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کیا شاہ کا اس کا رشتہ اتنا ہی کمزور تھا کہ ایک ڈائری کے پڑھ لینے سے ختم ہو جائے؟ کیا میں شاہ کی زندگی میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ اپنا درد بیان کرے؟ کیا شاہ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ کیسے آج شاہ نے مجھے یشل زمان صدیقی کہہ کر بلایا اور کمرے سے نکال دیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں تو ان سے اتنی محبت کرتی ہوں، کتنا چاہتی ہوں میں انہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاہ کا سارا درد میں اپنی محبت کی مرہم سے ختم کرنے کی کوشش کروں گی، شاہ کو وہ ساری خوشیاں دوں گی جن پر شاہ کا حق ہے، مسکرانا سکھاؤں گی، جینا سکھاؤں گی، شاہ کو عورت کی وفا پر یقین کرنا سکھاؤں گی، اپنی وفا پر، ان کی امی کی بے وفائی کا غم دور کر دوں گی۔ پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مگر میں کتنی غلط تھی، شاہ نے تو مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ کیا ایک عورت کی بے وفائی کا غم اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری عورت کی محبت اسے کبھی بھر ہی نہ پائے؟ کیوں اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے میں نے جس کی وجہ سے آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، دادو جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی انہیں چھین لیا، اور اب جس انسان کو میں نے خود سے زیادہ چاہا ہے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں کتنا ترسی ہوں، میں نے کتنی دعائیں کی ہیں کہ یہ شخص خوش رہے۔ کیا مانگا تھا میں نے اب سے؟ بس یہی نا کہ پوری دنیا میں بس ایک یہی شخص میرا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اسے میرا بنا بھی دیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں شاہ نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں خود اپنے آپ کو بھولنے لگی تھی۔ خوش تھی میں، میری زندگی میں وہ شہزادہ آ گیا تھا جو مجھے سارے غموں سے دور لے جائے گا، جو صرف میرا ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ، اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں۔ ان کے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی رشتہ ختم کر سکتا ہے، کبھی بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ آج اس نے میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا تک گوارا نہیں کیا۔ یا خدا، اب مجھے موت کیوں نہیں دے دیتے؟ میں نے اکثر سنا تھا کہ محبت درد دیتی ہے،
تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ جب شاہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے تکلیف دی، تب بھی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم پر میرا حق ہے، تم صرف میری ہو۔ اور میں ان کے یقین پر اس طرح کے اس احساس سے جی اٹھی تھی، مگر شاہ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ وہ کب سے ٹیرس پر کھڑی، کسی بھی گرم کپڑے سے، بغیر سردی سے بے پرواہ، بس اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ شاہ، اگر آپ کو بے رخی ہی دکھانی تھی تو کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ کیوں کیا تھا مجھے خود سے قریب؟ کیوں بنایا مجھے اپنی محبت کا عادی؟ یشل روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ ہر رشتہ ختم کر دوں گا۔ وہ روتی روتی وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کیوں بابا، کیوں؟ وہ کیوں آ گئی ہیں؟ شاہ کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑ چکا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بار ان سے مل لوں، ایک بار معاف کر دوں، تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ مگر بابا، جس عورت کی وجہ سے میں ساری زندگی بے سکون رہا، اسے کیسے معاف کر دوں؟ آپ جانتے ہیں بابا، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں نہیں بھول سکتا وہ تکلیف، نہیں بھول سکتا لوگوں کی نظروں کا جن کا سامنا میں نے کیا۔ ماں تو فخر ہوتی ہے نا بابا، غرور ہوتی ہے، مگر میری ماں میرے لیے سر جھکانے کا سبب بنی۔ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ شاہ دن کے 11 بجے کا نکلا، رات کے 2 بجے گھر واپس آیا تھا۔ اس کی ماں، جس نے کبھی سر جھکا کر چلنا نہیں سیکھا تھا، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی، جو ایک زمانے میں اس کے بابا کی دل کی دھڑکن تھی۔ آج وہ عورت کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ہر روز نرس کی نہ جانے کتنی منتیں کرتی کہ شاہ کو ایک بار کال کرواتی تھی۔ شاہ نے انہیں پاکستان کے بیسٹ کینسر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا، آج اچھے سے اچھا علاج کا انتظام کیا، مگر وہ اس عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہیں تھا۔ شاہ نے شبنم بیگم کے علاج کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی، مگر وہ ایک بار بھی اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا جو اسے اپنا بیٹا کہتی تھی۔ سارے دن کی تھکان اور ٹینشن کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو یشل اس کی ڈائری کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ شاہ نے غصے میں نہ جانے اسے کیا کیا بول دیا تھا۔ اب شاہ کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یشل کو ایسا کیوں بولا۔ ان سب نے اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے تو شاید کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ یشل کا خیال آتے ہی جلدی سے اٹھا۔ اس نے تقریباً ہر جگہ یشل کو تلاش کر لیا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاہ جلدی سے مین گیٹ کی طرف گیا، کہیں یہ پاگل لڑکی گھر سے باہر نہ نکل چکی ہو۔ خان بابا، آپ نے چھوٹی بی بی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں چھوٹے صاحب، ہم تو یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، چھوٹی بی بی تو باہر نہیں آیا۔ شاہ نے بے اختیار سکون کا سانس لیا کہ گھر کے اندر ہی موجود ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ شاہ نے ایک بار پھر سے پورا گھر چیک کرنا شروع کیا، پھر کسی خیال کے تحت جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹیرس پر چلا گیا، جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے شاہ کو لگا جیسے مانو اس کی جان ہی نکل گئی۔ شاہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ یشل، یشل پلیز آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، جس کا پورا بدن بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں، ہاتھ بے حد سرد تھے۔ شاہ نے جلدی سے یشل کو باہوں میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا نیچے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اسے سیدھا گیسٹ روم میں لے کر آیا تھا کیونکہ اپنے روم کی حالت وہ تباہ کر چکا تھا۔ یشل پوری طرح بھیگ چکی تھی اور ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ شاہ نے جلدی سے اس کے کپڑے چینج کروائے اور اس پر کمبل ڈالا۔ تب تک ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تاکہ وہ پرسکون رہے۔ ڈاکٹر انکل، یشل ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے ینگ مین، بس ہلکا سا بخار ہے، 1-2 دن میں اتر جائے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔
میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، یا کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی ہے، صبح تک۔ اب تم بھی کپڑے چینج کر لو، کہیں تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، ڈاکٹر نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ شاہ یشل کے پاس ہی کرسی پر ٹک گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم مجھ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ تکلیف دی ہے، میں جب بھی تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں ہمیشہ دکھ دے دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مدھم آواز میں بولا۔ صبح جب یشل کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ شاہ واش روم میں تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یشل نے مارے شرمندگی کے سوال بھی الٹا ہی کیا تھا، جس پر شاہ ہنس دیا۔ یشل کو اپنے سوال کی سمجھ دیر سے آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے ہی والی تھی کہ شاہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں۔ یشل کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرو، جانتی ہو نا تمہارے آنسو مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف؟ آپ تکلیف کی بات کرتے ہیں؟ کیا کیا تھا میں نے؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا آپ پر؟ کیا میں آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ جان پاؤں؟ کیا میرا حق نہیں تھا آپ کی تکلیف جاننے کا؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا آپ رات کو بے چین رہتے ہیں؟ آپ نے اتنا عرصہ ہم دونوں کے بیچ فاصلے بنائے رکھا، کیا اتنا حق بھی نہیں رکھتی تھی میں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہیں تو آپ کی ہر چیز میری ہے، اور دوسری طرف آپ ایک ڈائری کے پڑھنے پر ہمارے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا لگا تھا آپ کو کہ آپ کی ڈائری پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمیشہ عورت کو وفا کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے؟ اگر ایک عورت نے بے وفائی کی تو دنیا کی ہر عورت بے وفا ہے۔ شاہ کے چہرے پر ایک دم سے تاثرات بدلے تھے، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا تھا اور یشل کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں سمجھتی رہی کہ شاہ، میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہیں، مگر میں کتنا غلط تھی۔ آپ تو کسی اور کی بے وفائی کی سزائیں مجھے دے رہے تھے۔ یشل پلیز مجھے معاف کر دو۔ مگر شاہ، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک مرد 3 شادیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کسی آفس ورکر کے ساتھ فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتا، مگر وہ بے وفا نہیں ہوتا، اسے کوئی غلط مرد کا طعنہ نہیں دیتا۔ ایسا کیوں ہے شاہ؟ وہ شاہ کی بات سنے بے خودی کے عالم میں بولی جا رہی تھی۔ میں تو بس محبت چاہتی تھی آپ سے، اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے تو آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ آپ ایسے کیوں تھے؟ کیوں مسکرانا چھوڑ دیا؟ بابا کہتے تھے کہ بچپن میں بہت شرارتی اور خوش مزاج انسان تھے، تو وہ وجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اکیلا اداس تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ مگر شاہ، کیا آپ کا اور میرا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے ختم کرنے کی بات کی؟ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے مجھے کمرے سے جانے کے لیے کہا، مگر شاہ، خود سے الگ کرنے کی بات، وہ اسی کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ نے کافی دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اسے بولنے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ اس نے یشل کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے اپنے لبوں سے لگایا۔ تم جانتی ہو نا شاہ، تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اس دل کی دھڑکن ہو۔ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، رات کو غصے میں بہت الٹا سیدھا بول دیا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ہو تو شاہ ہے، تم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے بس ایک ہی چیز الگ کر سکتی ہے، اور وہ ہے میری موت۔ شاہ کی اس بات پر یشل کے روکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اب بس ایک آنسو بھی نہیں، جانتی ہو نا کہ تمہارے یہ آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، بہت درد ہوتا ہے جب تم روتی ہو۔ شاہ نے اپنے سینے پر دھرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔
कल मैं बहुत परेशान था। शबनम बेगम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अम्मी अस्पताल में एडमिट हैं? यशल ने बेयकीनी से शाह की तरफ देखते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। हाँ। कैसी हैं वो? क्या हुआ है उन्हें? आप उनके पास गए थे? यशल ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। उन्हें कैंसर है। मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। मैं उनसे मिलने नहीं गया, जा ही नहीं पाया। मैं शायद कभी माफ़ ना कर पाऊँ उनको। शाह ने उसकी गोद में सर रखते हुए मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। आपको मिलने जाना चाहिए था, बल्कि हमें मिलने जाना चाहिए था। यशल, मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। मैं नहीं जानना चाहता उनसे मिलने। मगर शाह, वो माँ है आपकी, आपको जाना चाहिए। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? किस माँ की बात करती हो तुम जानती हो, हर बर्थडे पर मैं इंतज़ार करते करते सो जाता था, मगर वो कभी नहीं आई थी। वो मसरूफ़ होती थी। कहाँ? अपने पार्टीज़ में। मेरे हर स्पेशल दिन पर बस बाबा ही मेरे साथ होते थे। हम एक ही घर में रहते थे, मगर ऐसे लगता था जैसे हम अलग अलग मुल्कों में रहते हों। 3-3, 4-4 दिन मैं अपनी शक्ल अपनी माँ को नहीं दिखा पाता था। क्यों? क्योंकि वो मसरूफ़ होती थी। 14 साल का था मैं जब वो हमें छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए थी। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी किसी और के साथ। उन्होंने बाबा की मोहब्बत का तो छोड़ो, मेरा भी ख्याल नहीं किया। लोगों के ताने, बातें मैंने कैसे बर्दाश्त की हैं, मैं ही जानता हूँ। बाबा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अगर ज़मान अंकल का साथ ना होता तो मैं शायद किसी गली में पड़ा होता। वो अज़ियत से हंस दिया। यशल ने बेख्तियार शाह का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। शाह, आपको पता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। कोई भी फरिश्ता नहीं होता। हम सब इंसान हैं। आप, मैं, हम सब से भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अम्मी से भी गलती हो गई। शायद यही लिखा था हमारी किस्मत में। मगर अम्मी इस गलती के लिए शर्मिंदा हैं। अम्मी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हैं। गलती करने वाले को तो खुदा भी माफ़ कर देता है। हम तो फिर इंसान हैं। क्या आप अम्मी को एक मौका भी नहीं दे सकते? प्लीज़, आप सब भूल कर अम्मी को एक मौका दें, सब ठीक हो जाएगा।